بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گلیوں اور بازاروں میں معمول کے وقت کی رونق تھی۔ سب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ ایسے میں سیاہ لباس میں خود کو مکمل طور پر ڈانپے چند افراد کا گروہ تیز تیز قدم اٹھائے ایک جانب کو چلا جا رہا تھا۔ ان کے اندر میں بلا کی تیزی تھی اور ان کا تنفس بولا ہوا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے 4 مصاحب خاص تھے جو ایک ایسی جگہ پر جا رہے تھے جس کے بارے میں سن سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی منزل ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں تشویشناک خبریں انہیں کئی روز سے مل رہی تھی، لیکن آج جو خبر انہیں ملی تھی اس کے بعد سلطان اپنے محل میں رک نہیں پائے اور اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ اس جگہ کی جانب تیزی سے چل پڑے تھے، کیونکہ آج اگر سلطان صلاح الدین ایوبی ذرا سی بھی دیر کرتے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ 5 افراد بجلی کی سی تیزی سے شہر کی شمال کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ یہ شہر حال ہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اور اپنے احکامات کے مطابق یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کر دیے تھے۔ شہر میں ہر طرف اسلام کے مطابق مردوں اور عورتوں کا لباس اور چال چلن صاف نظر آ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سلطان اور اس کے مصاحب خاص اپنے جائے مقصود پر پہنچ گئے۔ یہ ایک کچا سا مکان تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ نظر آتا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اور ایک کھڑکی تھی جو باہر کی سمت کھلتی تھی۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن کمرے کے باہر افراد کا ایک جمع غفیر تھا جو اکٹھا ہوا تھا اور خوف اور دہشت بھری نظروں سے اس مکان کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ جب سلطان اس مکان کے پاس پہنچے تو ایک شخص تیزی کے ساتھ آگے آیا اور سلطان کو اطلاع دی کہ اس مکان میں موجودہ پنڈت آج پھر ایک انسان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا ہے اور آج پھر وہ اسے جانور بنانے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ وہ کئی روز سے یہ اطلاعات پا رہے تھے کہ شہر کے دروازے کے اس مکان میں ایک ایسا پنڈت آ کر آباد ہو گیا ہے جو لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اس انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس مکان کے اندر تو پنڈت کے ساتھ ایک انسان جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو جانور بن چکا ہوتا ہے۔ لوگوں میں بے پناہ خوف وہ ہراساں پھیلا ہوا تھا اور ابھی بھی حیرانی بھری نظروں سے وہ اس مکان کی جانب تک رہے تھے کہ آیا اب اس مکان سے جانور باہر نکلے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ تمام منظر دیکھا تو ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ سلطان نے دیکھا کہ مکان کے سامنے والے حصے میں تو صرف ایک دیوار میں کھڑکی اور دروازہ ہے، جبکہ پچھلے حصے کی طرف گھنا جنگل ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھیوں کو مکان کے دروازے پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا تاکہ اگر وہاں سے کوئی جانور باہر نکلے تو فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ خود سلطان تمام افراد سے نظر بچا کر مکان کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔ پیچھے گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سچائی نہیں دیتا تھا، لیکن سلطان تو پھر آخر سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جن کے سامنے کوئی مشکل نہیں ٹھہرتی تھی۔ سلطان کو شکار کا بے حد تجربہ تھا، اسی لیے وہ ایسے جنگلات میں راستہ بنانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ سلطان نے کسی نہ کسی طرح مکان کے پچھلے حصے کی طرف پہنچنے کا راستہ بنا لیا اور خاموشی سے مکان کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی سی تلاشی بسیار کے بعد سلطان کو ایک چھوٹا سا سوراخ دیوار میں نظر آ گیا۔ یہی تو سلطان چاہتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس مکان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جب سلطان نے اس سوراخ سے جھانک کر مکان کے اندر دیکھا تو ان کی روح تک ہل کر رہ گئی، کیونکہ اندر واقعی پنڈت کے ساتھ ایک انسان موجود تھا، اور جو کچھ اس انسان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مضبوط انسان کے اعصاب بھی شل ہو گئے۔ اندر کے ہولناک منظر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار چپ چاپ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کے بیچ میں سے نکل کر واپس مکان کے سامنے والے حصے میں آ گئے۔ سلطان کے ہوش اڑ چکے تھے اور وہ کچھ کہنے اور سننے کے لائق نہیں تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک بڑا سا سیاہ ریچھ بھاگتا ہوا دروازے کے باہر نکل آیا۔ اتنے بڑے اور خوفناک ریچھ کو دیکھ کر تمام افراد چیخنے لگے اور سارا مجمع چٹ گیا۔
لوگ اپنے گھروں کی جانب بھاگنے لگے کیونکہ ریچھ ان کی جانب ہراتا ہوا حملے کی غرض سے بھاگ رہا تھا۔ اس ہیبت ناک ریچھ کو دیکھ کر سلطان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مصاحبوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی۔ وہ ریچھ پر حملے کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی اور ریچھ خود ہی بلبلاتا ہوا جنگل میں جا گھسا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے منظر کو دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے۔ وہ خاموشی سے اپنے خاص افراد کو لے کر محل واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ کرنے کا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے مکان کے اندر دیکھا تھا وہ ان کی سوچ اور توقع سے کہیں بڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں جیسے ہی پہنچے وہ اپنی رہائشی کمرے میں چلے گئے۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ جب سے واپس آئے تھے مسلسل ٹہل رہے تھے، کیونکہ مکان کے اندر دیکھے جانے والا منظر ان کی نظر سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایک پنڈت اس قدر طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں رہ رہ کر اس پنڈت کی خبیث شکل یاد آ رہی تھی۔ سلطان کو اپنے شہر پر باطل قوتوں کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بہت برا ہو جاتا سلطان کو اسے روکنا تھا، لیکن روکنا کیسے تھا؟ سلطان کو اس چیز کے لیے کوئی بہترین لائے عملی تیار کرنی تھی۔ آخرکار سلطان کے ذہن میں ایک سوچ ابھری اور سلطان نے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ بے حد پریشان سلطان نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ شہر کے شمال کی جانب ایک کچے سے مکان کے اندر جو ہندو پنڈت آ کر رہائش پذیر ہوا ہے، اس پنڈت کو مجھ تک لے کر آؤ، لیکن خیال رکھنا کہ وہ یہ نہ جان پائے کہ میں نے اسے اپنے پاس کیوں بلایا ہے۔ وزیر تک بھی اس ہندو پنڈت کے کمالات کی سنگن پہنچ گئی تھی۔ جب اس نے سلطان کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھی تو جان گیا کہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جلد ہی پنڈت کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے گا، لیکن سلطان تو چاہتے تھے کہ ذرا سی بھی دیر کیے بغیر وزیر اس پنڈت کو لینے روانہ ہو جائے۔ اس لیے وزیر نے سلطان کی بات مان لی اور پنڈت کو لینے نکل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے چینی سے اس پنڈت کے انتظار میں ٹہلنے لگے۔ ان کے اندر سے بے چینی صاف چلک رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کو شدید بے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان سمجھ گئے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص آن پہنچا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ سلطان نے جب پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے سے وزیر کے ہمراہ ایک ہندو پنڈت اپنی لاٹھی کو ٹیکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ شکل سے ایک بوڑھا انسان لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور تیزی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہندوؤں کی مخصوص چادر باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجودہ لاٹھی بھی ایک عجیب طرز کی لاٹھی تھی، جس کے سر پر ایک چمکدار پتھر جڑا ہوا تھا۔ جب یہ ہندو پنڈت اس لاٹھی کو فرش پر ٹیکتا تو اس میں سے کھناکے دار آواز نکلتی تھی۔ پنڈت کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے ملنے آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب پنڈت کو دیکھا تو ایک پھیری سی ان کے اندر دوڑ گئی۔ آج صبح مکان کے اندر دیکھے جانے والا منظر پھر سے ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پنڈت سلطان کے سامنے آیا تو وزیر رخصت لے کر چلا گیا۔ جب پنڈت نے دیکھا کہ وہ اور سلطان اکیلے رہ گئے ہیں تو اس نے پوچھا، اے مسلمانوں کے سلطان، تم نے مجھے زحمت کیوں دی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنی کٹیا کے اندر ہر وقت عبادت کرتا ہوں اور میرا وقت بے حد قیمتی ہے؟ میں ہندوؤں کے فلاح کے لیے دن رات اپنے بھگوان کی سیوا کرتا ہوں اور میرے پاس دنیاوی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو غصے سے سلطان کی آواز بلند ہو گئی۔ سلطان نے پنڈت سے کہا، اے پنڈت، میرے سامنے اپنے جھوٹے خداؤں کا نام نہ لے۔ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے وہ تیرے ہندوؤں کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اس کٹیا کے اندر آباد تو ہو گیا ہے، لیکن اندر کا راز میں جان چکا ہوں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری اصلیت کیا ہے؟ سلطان کا یہ سننا تھا کہ بجائے خوفزدہ ہونے کے ہندو پنڈت اونچے اونچے کہکے لگانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک فتح مند تاثر تھا۔ یکایک محل کے اوپر ایک سیاہ بادل منڈلانے لگا جس نے پورے محل کے اندر اندھیرا کر دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب سلطان نے غور کیا
تو سلطان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ پنڈت کے ہاتھ میں موجودہ لاٹھی میں سے باریک باریک شعائیں نکل رہی تھیں۔ ان شعاؤں نے محل کے اندر عجیب سی نحوست پر دی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس ہندو پنڈت کے ساتھ بہت سی باطل قوتیں بھی جڑی ہیں۔ سلطان نے جان لیا تھا کہ اس کا دشمن کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی قوتیں رکھنے والا ایک ایسا ہندو پنڈت ہے جو انسان کو اپنے مکان میں لے جا کر جانور بنا دیتا ہے۔ لیکن مکان کے اندر دیکھا جانے والا منظر بھی سلطان کے ذہن میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک پریشانی کا شکار تھے۔ سلطان نے پنڈت کو دوسرے طریقے سے گھیرنے کا سوچا اور اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں کو جانور آخر کیوں بناتا ہے۔ جب پنڈت نے سنا کہ سلطان نے اس کی قابلیت جاننا چاہتے ہیں تو وہ خوشی سے پھول گیا اور کہنے لگا، میں انسانوں کو ان کے اعمال کے بدولت جانور یا انسان بنا دیتا ہوں۔ جو کوئی شخص اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے پیش کرتا ہے، میں اسے اپنے بھگوان کے سامنے لے جاتا ہوں، اور اگر وہ انسان پاپی ہوتا ہے تو جانور بن جاتا ہے اور ساری عمر اپنے پاپوں کی سزا بھگتتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو میرا بھگوان اسے بخش دیتا ہے اور وہ انسان کی صورت میں ہی میرے مکان سے باہر نکلتا ہے۔ لیکن آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں، کیونکہ اس شہر کے مسلمان لوگ پاپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بھگوان انہیں جانور بنا دیتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو مسکرا دیے۔ اب وہ اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اس ہندو پنڈت کا راز کیا ہے۔ مکان کے اندر دیکھے جانے والے منظر کی کلی ان کے سامنے کھل گئی تھی، لیکن وہ یہ سب ہندو پنڈت کو نہیں بتا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کر دیتے تو پنڈت دوسرے ہی دن شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ انہوں نے سوچا کہ پنڈت کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنا چاہیے اور اس کے راز کو پورے شہر کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سلطان نے پنڈت سے کہا کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے، وہ اپنی مذہبی رسومات کو جاری رکھے اور اپنی کٹیا میں چلا جائے۔ سلطان کی جانب سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب پنڈت نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تو کچھ اور ہی سن رکھا تھا۔ پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ سلطان لاٹھی کا جلوہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے محل سے رخصت ہو گیا۔ جب پنڈت محل سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے وزیروں کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ زنانہ خانے میں کسی کو بھیج کر فلاں کنیز کو بلایا جائے۔ وزیر نے سلطان کی بات سن کر سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک خوبصورت کنیز مکمل باپردہ حالت میں آ پہنچی۔ اس کنیز کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت بھی تھی کہ آخر سلطان نے اسے اس وقت اپنے دربار خاص میں کیوں طلب کیا۔ وہ تو پہلے ہی غموں کی ماری ہوئی کنیز تھی جس کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ آخر سلطان کو اس سے کیا کام پڑ گیا تھا؟ سلطان صلاح الدین نے اپنی سوچوں میں گم جب کنیز کی موجودگی کو محسوس کیا تو بغیر نظر اٹھائے اس سے کہنے لگے کہ اے کنیز، میں جانتا ہوں کہ میرا تمہیں اس طرح یہاں بلانا ناگوار گزرا ہوگا۔ تم عرصہ دراز سے اپنے گمشدہ شوہر کا انتظار کر رہی ہو اور اس کی محبت تمہارے دل کو سکون نہیں آنے دیتی۔ ایسے میں میرا تمہیں یہاں بلانا اور اپنی مدد کے لیے پکارنا یقیناً تمہیں ناگوار لگا ہوگا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تم سے مناسب مددگار اور کوئی نہیں ملا۔ کنیز نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی کہ آخر اس پوری سلطنت کی سلطان کو مددگار کے طور پر اس کنیز میں آخر کیا نظر آیا۔ وہ اپنے سلطان سے بے حد عقیدت رکھتی تھی اور اپنے غم اور دکھ کے باوجود سلطان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار تھی۔ سلطان نے کنیز سے کہا کہ شاید وہ یہ بات جانتی ہے کہ شہر پر کیسی آفت منڈلا رہی ہے۔ ایک ہندو پنڈت شہر میں آ کر بس گیا ہے اور مسلمانوں کو جانور بنا رہا ہے۔ اس کے خوف سے لوگ دین اسلام چھوڑ کر ہندو بننا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جانور نہ بن جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ کنیز ہی سلطان کی مدد کر سکتی ہے۔ جب کنیز نے سلطان کے منہ سے ہندو پنڈت کا نام سنا تو سمجھ گئی کہ سلطان نے مدد کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر سلطان سے کہا کہ اے میرے سلطان، میں ہر لمحہ آپ کی مدد کو تیار ہوں۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گی۔ سلطان نے جب کنیز کا یہ جواب سنا تو مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے
کہ ان کی رعایا نیکی کے ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنیز کے ساتھ ایک لمبی بات کی۔ کنیز عقل مند تھی، سلطان کی تمام باتوں کو سنتی رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ سلطان کیا چاہتے ہیں اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ سلطان نے جب کنیز کو اپنا تمام لائق عمل بتا دیا تو اس نے کہا، آج رات تیار رہنا، آج کی رات ہم سب کے لیے بے حد خاص ہے۔ کنیز نے سلطان کی بات سن کر سر ہلایا اور اجازت لے کر دربار سے چلی گئی۔ اسے آنے والی رات کے لیے خاص تیاریاں کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب کنیز کو رخصت کر دیا تو پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگے۔ ان کا دشمن خطرناک تھا لیکن وہ اس سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ آج رات وہ اس پنڈت کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ دوسری طرف کنیز جب بادشاہ کے دربار سے نکلی تو گہری سوچوں میں گم تھی۔ بادشاہ نے جب ہندو پنڈت کا نام لیا تھا تو اس کے ذہن یکایک اپنی پچھلی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کا گمشدہ شوہر جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی اور دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، وہ بھی پہلے ہندو مذہب سے جڑا ہوا تھا، لیکن ایک روز جب اس نے کنیز کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ کنیز مسلمان تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں کے ملنے کے راستے میں مذہب سب سے بڑی دیوار تھا۔ کنیز اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر ہندو سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہندو لڑکے نے اس کنیز کو اپنانے کی خاطر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ کنیز نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے اس کی خاطر اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور اپنا مذہب تک بدل ڈالا ہے تو خوشی سے بے قرار ہو گئی اور فوراً اسے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ دونوں کی شادی مذہب اسلام کے تحت ہوئی اور کنیز اپنے شوہر کی محبت دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے دن رات اپنے شوہر کی خدمت کرنے اور خدا کا شکر ادا کرنے سے فرصت نہ تھی، لیکن اس کی خوشیاں چند دن کی مہمان تھی۔ ایک روز جنگل میں شکار کے لیے گیا اس کا شوہر ایسا گم ہوا کہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پلٹ کر نہ آیا۔ کنیز کا بے قرار دل اس کا انتظار اب بھی کرتا تھا، حالانکہ اسے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے شوہر کو شیر نے کھا لیا تھا، لیکن کنیز کا محبت بھرا دل اپنے شوہر کی موت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ انجانے میں ہی دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے ایک ہندو پنڈت سے نمٹنے کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایسے انسان کے ساتھ رہی تھی جس کا مذہب ہندو ہوا کرتا تھا۔ وہ ان کے رہن سہن اور مذہب سے کسی حد تک واقف تھی، اس لیے وہ سلطان کی بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ کنیز اپنے گھر میں جا کر رات کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی تلوار کی دار پر ہاتھ پھیرتے بے صبری سے سورج کے ڈوبنے کا منتظر تھے۔ یوں ہی رات کا اندھیرا پھیلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بیس بدل کر محل سے باہر نکل آئے۔ ایک مخصوص گلی میں کنیز بھی سیاہ جبے میں خود کو ڈام پہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دونوں تیز قدم اٹھاتے شمال کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں کی دھول ماحول کو گرد آلود کر رہی تھی۔ ان دونوں کا رخ اس ہندو پنڈت کے گھر کی جانب تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ دونوں مکان کے عین سامنے جا پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں ہندو پنڈت کے گھر کے اندر ایک شمع روشن تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ کر اپنے مذموم مقاصد میں مشغول ہے۔ ہر طرف چپ کا پہرا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنیز کو اشارہ کیا جسے وہ سمجھ گئی اور آگے بڑھ کر کنیز نے پنڈت کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار کھٹکھٹانے پر پنڈت نے دروازہ کھول دیا۔ کنیز جو دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ دروازہ تو کھلا ہے لیکن پنڈت دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے دل بڑا کرتے ہوئے پنڈت کے مکان کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی ہندوؤں کی کالی ماتا کی بڑی سی مورتی رکھی تھی، جس کے قدموں میں پنڈت سر چکائے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ماحول میں سندور اور کافور کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کنیز کا دل یک بیک کانپا، لیکن اپنے سلطان اور سلطنت کی مدد کرنے کی خاطر اس نے خود کو مضبوط کر لیا اور پلٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی پنڈت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور یہ لمحہ اس کٹیا کے اندر قیامت کا بن کر کنیز اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ جو اس مشن پر اپنی سلطان کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی،
اپنے سامنے اپنے گمشدہ شوہر کو ایک ہندو پنڈت کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پنڈت نے بھی جب اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھا تو ششدار رہ گیا۔ کنیز اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ سامنے اسے اس کا شوہر ہی مل جائے گا۔ جب اس سے ایسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ بھول گئی کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ ہندو پنڈت اٹھ کر کنیز کے سامنے آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر اس نے یہ پتہ کیسے لگایا کہ وہ زندہ ہے اور اس مکان کے اندر رہ رہا ہے۔ کنیز خاموش کھڑی تھی، مگر وہ جان رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے مذہب اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا اور جیسے ہی اس کا دل کنیز سے بھر گیا، اس نے جنگل میں کھو جانے کا بہانہ بنا کر کنیز کو چھوڑ دیا اور غائب ہو گیا، اور آج وہ پھر سے ایک ہندو پنڈت کے روپ میں موجود ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوبارہ سے ہندو بن چکا ہے۔ کنیز نے جب اس بات پر غور کیا تو اچانک سے اس کا دل اپنے شوہر کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ جو محبت اس کے اندر اپنے شوہر کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ نفرت اور غصے نے لے لی۔ اب وہ زیادہ خواہش مند تھی کہ سلطان کا ساتھ دے کر ہندو پنڈت کا راز فاش کر سکے، لیکن ہندو پنڈت یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں مجبور تھا، میں تم سے محبت تو کرتا تھا لیکن میں اپنے مذہب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں۔ ہم لوگ اس پوری دنیا میں ہندو راج کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد بہت خاص ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے میں نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور تمہیں چھوڑ دیا، لیکن آج تم جب لوٹ کر میرے پاس آ گئی ہو تو اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہو۔ میرے اس چھوٹی سی دنیا میں میرے ہر راز کے ساتھ میں تمہیں ضرور شریک کروں گا۔ پنڈت کی آواز میں خوشی تھی، لیکن کنیز تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ آنکھوں سے اس کی کٹیا کا جائزہ لے رہی تھی، جس میں صرف ایک کھڑکی اور دروازہ تھا اور جسے باہر سے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کمرے کا فرش مکمل مٹی کا بنا تھا، جس میں سے کسی دوسری جگہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پھر آخر یہ پنڈت انسانوں کو جانور کیسے بناتا تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی جادوگر تھا یا پھر یہ کوئی شودے بازی تھی؟ اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے تو کنیز یہاں آئی تھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مکان کی پچھلی طرف جنگل میں سے ایک سوراخ کے ذریعے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کنیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لہٰذا کنیز نے ہندو پنڈت کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے، یعنی انسان سے جانور کس طرح بناتا ہے؟ اتنی بڑی طاقت اس کے پاس آخر کیسے آئی؟ پنڈت یہ سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، میں ابھی تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کنیز نے پنڈت کی بات مان لی اور جا کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پنڈت نے دروازہ کھولا تو ایک ڈرا سہماد مزدور دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ پنڈت اسے گھر کے اندر لے آیا۔ اندر آتے ہی مزدور پنڈت کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میرے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں اور وہ کل صبح مجھے آپ کے پاس لانے والے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ اگر میں گناہگار ہوں تو جانور بن جاؤں گا اور اگر نہیں تو انسان کے روپ میں ہی اس مکان سے باہر نکلوں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس مدد مانگنے آیا ہوں۔ میں ان سب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت میرا امتحان لیجئے۔ اگر میں گناہگار ہوں تو جانور بن جاؤں گا اور اگر نہیں تو میں انسان کے روپ میں واپس جا کر ان سب کو بتا دوں گا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا اور اس مزدور کو دلاسا دے کر کہنے لگا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آؤ میں تمہارا امتحان اپنے عظیم خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پنڈت اپنے وچن پڑھنے لگا۔ وہ مزدور مورتی کے عین سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس ہندو پنڈت نے کرنے کو بولا تھا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک مزدور کے قدموں تلے سے مٹی کی زمین سرک گئی، جیسے کسی تہخانے کا دروازہ مٹی سے ڈھانپ رکھا ہو۔ زمین کا ہٹنا تھا کہ مزدور سیدھا تہخانے کے اندر جا گرا۔
اس کی چیخ کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کنیز جو دروازے کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی ششدر رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا محبوب شوہر قاتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو تماشا باقی تھا۔ ہندو پنڈت نے تہخانے کا دروازہ بند کیا اور دوسری طرف جلدی جلدی مٹی خریدنے لگا۔ تیز تیز ہاتھوں سے مٹی ہٹانے کے بعد اس کے سامنے ایک اور تہخانے کا دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنی لاٹھی سے زمین کو ٹھکور کر ایک مخصوص آواز پیدا کی۔ یکایک کھوٹی کے اندر روشنی کی باریک باریک کرنیں پھیل گئیں جو پنڈت کی لاٹھی میں سے نکل رہی تھی۔ اس لاٹھی کی روشنی میں کنیز نے دیکھا کہ تہخانے میں سے ایک بڑا جانور نکل رہا ہے۔ یہ جانور پنڈت کے سامنے ایسے سر ہلا رہا تھا جیسے اس کا فالتو ہو۔ پنڈت نے اس جانور کا سر سہلایا اور لاٹھی سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ جانور پالتو کتے کی طرح سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر جا نکلا اور ایسے بلبلانے لگا، زور زور سے چلانے لگا اور آخر کار چلاتے چلاتے جنگل میں جا گھسا۔ جب کنیز نے یہ سب کچھ دیکھا تو اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہی سب کچھ تو اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا۔ وہ اور سلطان دونوں ہی اس پنڈت کا راز جان چکے تھے، بس اس کے راز کو شہر والوں کے سامنے لانا ضروری تھا۔ کنیز پردے کے پیچھے سے نکل آئی اور آتے ہی پنڈت کی تعریف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس نے اس قدر طاقت اور قابلیت آخر کہاں سے حاصل کی۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ آج بھی کنیز کے حسن کا دیوانہ تھا۔ اس نے کنیز سے کہا کہ وہ ایک معمولی سا ہندو سیوک تھا جسے ایک بڑی تنظیم نے اپنی بڑے بڑے مقاصد کے لیے چن لیا ہے۔ یہ تنظیم اسی طرح مسلمانوں کو اغوا کرتی ہے اور بعض کو مار ڈالتی ہے۔ جن کو اغوا کرتی ہے انہیں مجبور کر کے مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے یا پھر شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے قبضے میں کچھ شیطانی مواکلات ہیں جن سے یہ لوگ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ یہ ہندو پنڈت بھی اسی تنظیم کا ایک رکن ہے اور اس کٹیا میں بیٹھ کر ان کا کام کر رہا ہے۔ جب ہندو پنڈت نے کنیز کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو اس سے کہنے لگا کہ اب وہ چاہتا ہے کہ کنیز پھر سے اس کے ساتھ رہنے لگ جائے، بالکل پہلے کی طرح اس کی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ وہ اب مالدار ہے اور اسے ہر خوشی بھی دے سکتا ہے۔ جلد ہی شیطانی تنظیم اسے ایک اعلیٰ عہدہ بھی دینے والی ہے۔ کنیز نے یہ سنا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر پنڈت کی لاٹھی اٹھائی اور گھما کر پنڈت کے سر پر دے ماری۔ شاید چوٹ سے پنڈت بے ہوش ہو گیا۔ کنیز نے زمین پر مار مار کر پنڈت کی لاٹھی کا سنہرا پتھر توڑ ڈالا جس میں پنڈت کی شیطانی قوت جمع تھی۔ جب یہ دیکھا تو مکان کے باہر سے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوڑتے ہوئے مکان کے اندر آ گئے۔ کنیز نے شدید اشتعال میں سارا کام ہی ختم کر ڈالا تھا۔ سلطان اپنی فوج کو بر وقت پہنچنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ جلد ہی پوری کٹیا کے ارد گرد سلطان کی فوج جمع ہو گئی جس نے بے ہوش پنڈت کو گرفتار کر لیا۔ شور کی آوازیں سن کر پورا شہر ہی امڑ آیا تھا۔ صبح کا سورج نکلنے والا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مکار پنڈت کو گرفتار کیا اور تمام شہر والوں کے سامنے تہخانے کا دروازہ کھولا جس میں کئی مسلمانوں کے ڈانچے پڑے تھے۔ شہر والے جان گئے کہ یہ ہندو شودے بازی کر کے ان کے پیاروں کو مار ڈالتا تھا اور وہ سب کے سب انہیں گناہگار تصور کر کے لان تان کیا کرتے تھے۔ پنڈت کا مستقبل سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں تھا۔ کنیز کے دل کو آخرکار سکون مل گیا جو ایک بدکار شوہر کے انتظار میں اپنی عمر گزار رہی تھی۔ اسے بھول کر خوشی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور ذہانت نے مسلمانوں کے منڈلاتے ایک اور خطرے کو ٹال دیا اور ثابت کیا کہ سلطان اپنے وقت کے بہترین حکمران ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت کے بہترین حکمران ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔